बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आप शहरी आरिफ हमीद भट्टी। आज के व्लॉग में पाकिस्तान की सियासी, माशी और सूरत-ए-हाल पर गौर करेंगे। आज साबिक़ वज़ीर आज़म नवाज शरीफ ने एक ज़बरदस्ती की मीडिया टॉक की जिसे प्रेस कॉन्फ्रेंस का नाम दिया गया, लेकिन सहाफ़ियों को इनवाइट ही नहीं किया गया। सहाफ़ियों को इनवाइट नहीं किया गया। और नवाज शरीफ जो जमात के सदर हैं, वो वज़ीर आज़म के फैसले करते हुए नज़र आए कि मरीम नवाज़ की तारीफ़ें और इमरान खान को टारगेट करते रहे। उनके चेहरे से इस बात का यहाँ था कि इमरान खान की मकबूलियत ने नवाज शरीफ को कितना मायूस किया हुआ है। साथ उनकी साहबजादी बैठी थी जो वज़ीर आला पंजाब और बिजली की कीमतों में कमी का दावा कर रहे थे, जबकि ये सब्जेक्ट ही फेडरल का है और वज़ीर आला कर ही नहीं सकती। जब मुल्क में आइन शिकनी, इंसानी हुकूक की पामाली और अदालतों की हुकूमत धूली मामाल बन जाए तो फिर बनाना रिपब्लिक बन जाता है। बानी पीटीआई इनको सोते जागते बैठते उठते वैसे रुला रहा है कि जैसे कि कोई बच्चा रोता हो। नाज़रीन, बानी पीटीआई ने इनकी नींदें हराम कर दी हैं। नवाज शरीफ अरसा दराज से खामोश थे और उनके करीबी हल्के कहते हैं उन्हें वो शिकवा था कि मेरे साथ द्रोह हो गया है कि मुझे वज़ीर आज़म बनाने का वादा किया गया था, 2/3 अक्सरियत का वादा किया गया था, लेकिन दी नहीं गई। जबकि 17 से 20 हारून रशीद साहब के मुताबिक 17 से 20 सीटें लेने वाले वज़ीर आज़म बन गए और मैंडेट चोरी किया पीटीआई, बानी पीटीआई इमरान खान के हमायत याफ्ता का, और अब भी इनका दिल नहीं भरा। इसीलिए कहने वाले कहते हैं कि नवाज शरीफ बहुत बड़ा लीडर है। वो जब खामोश होता है तो लोग चाहे गोइयाँ करते हैं। नवाज शरीफ खामोश हो तो यूं बावर कराया जाता है कि वो सिस्टम से नाराज हैं। ये उस सिस्टम से नाराज हैं जिस सिस्टम ने इन्हें एक मुजरम से बेगुनाह करा दिया। इनकी साहबजादी को इलेक्शन हारने के बावजूद वज़ीर आला और भाई को वज़ीर आज़म बना दिया। जाता है कि सिस्टम से नाराज है और अगर बोलने का इरादा करे तो यूं पेश किया जाता है कि जैसे मुर्दा बोलेगा तो कफन पाड़ देगा। आज भी दोपहर के वक्त खबर जारी की गई, खबर जिसे प्रेस कॉन्फ्रेंस का नाम दिया गया, लेकिन सहाफ़ियों को इनवाइट नहीं किया गया। एक रिकॉर्डेड बयान दिया गया जिसे प्रेस कॉन्फ्रेंस का, यार 2 नंबरी कितने तो छड़ दियो यार, अल्लाह का वास्ता किधरे छड़ दियो। खैर, आज दोपहर के वक्त खबर जारी की तो यूं बावर कराया गया कि वो बहुत बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, लेकिन जब 2 घंटे की ताहीर के बाद टीवी पर वो अपनी बेटी के साथ बैठे हुए नजर आए तो वो कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं थी। नाज़रीन, किसी मीडिया को नहीं इनवाइट किया गया था, किसी सहाफ़ी को सवालों जवाब की इजाज़त, जब सहाफ़ी इनवाइट ही नहीं तो सवालों जवाब होता है, प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, सहाफ़ियों को बनाएं, अपना मौक़िफ़ दें, वो सवालों जवाब करते हैं। लेकिन ये जालसाज़ी भी पकड़ी गई। प्रेस कॉन्फ्रेंस थी नहीं, बल्कि ये एक रिकॉर्ड शुदा खिताब, बयान या गुफ्तगू थी जिसका कोई सर नहीं था। जो गुफ्तगू कर रहे थे हक़ाइक़ के बरअक्स थे। ये वो है जो 3 दफ़ा वज़ीर आज़म रह चुके, उन्हें नहीं पता कि वो पार्टी के सदर हैं और उनकी साहबजादी यकीनन वज़ीर आला पंजाब बनवा दी गई हैं। लेकिन वापडा और बिजली एक फेडरल सब्जेक्ट है, वो बिजली की कमो कीमत में कमी बेशी नहीं कर सकती। गुफ्तगू का कोई कसर पैनी तो न जाने क्यों नवाज शरीफ की याददाश्त सिर्फ 2017 तक ही महदूद होकर रह गई है। भाई, 81 से आप इक़्तिदार में आ रहे हो और उन्हें हर बुराई आती है कि 17 तक मैं ये था वो तो सदर तक भी मुल्क डिफ़ॉल्ट हो रहा था। आपके जाने पर लोगों ने मिठाइयाँ तकसीम की। जब आप मुश्किल वक्त में आया, आप पे करप्शन के इल्ज़ामत लगे, आप डील करके कमर बाजवा के साथ लंदन भाग गए। ये वज़ीर दिफा ख्वाजा आसफ का बयान है, मेरा नहीं है। आज नवाज शरीफ की याददाश्त सिर्फ 1917 तक रहती है, जबकि उनके भाई उसके बाद 16 माह वज़ीर आज़म रहे और अब भी उन्हीं की हुकूमत है। नवाज शरीफ की हरकतें चल रही हैं, सारा तक महदूद रहती है। वो अभी तक मुझे क्यों निकाला के शिकवे से बाहर ही नहीं आ सके। सवाल तो ये, आपको बुलाया क्यों? आप हार गए तो आपको जिताया क्यों?
آپ کی حکومت نہیں بنتی تو ان کو حکومت کس نے دی گئی؟ وفاق اور صوبہ پنجاب دونوں آپ کے ہاتھوں سے نکل، کس نے دی، کیوں دی، کیسے دی، کس وجہ سے دی، کس کا حق کھایا، کس کا حق چھینا، عوام کا کیا قصور تھا کہ ووٹ دیں وہ پی ٹی آئی کے حمایت یافتہ اور رزلٹ آپ کے بارے میں چینج ہو جائے؟ مانا کہ کچھ طاقتور شخصیات آپ کے ساتھ ہیں، لیکن دیر نگری نہ کرے۔ خیر ناظرین، وہ شکوہ آج بھی کہہ رہے تھے کہ مجھے کیوں نکالا۔ جب وہ ریکارڈنگ گفتگو کر رہے تھے تو گفتگو میں موجود ایڈیٹنگ، میں کہہ رہا ہوں، میں ایک صحافی ہوں، ایڈیٹنگ پیچ لگائے گئے کہ بعد ٹی وی پر نشر کی، پتہ لگ رہا تھا یہ ٹوٹے جوڑے گئے ہیں۔ تو وہ ذہنی طور پر ایک تھکے ہارے شخص کی گفتگو تھی، بظاہر وہ ایک کامیاب شخص کی نہیں تھی۔ زبردستی مینڈیٹ جس کی جھولی میں ڈالا گیا، نواز شریف آج وہ لیڈر لگے اور ان کے چہرے سے پریشان عیاد تھی، ماضی کی طرح روشن چہرہ نہیں دکھائی دے رہا تھا۔ ایک تھکے ہارے شخص کی گفتگو تھی۔ چھوٹا بھائی وزیر اعظم ہے، لیکن خود پسندی کا عالم دیکھیں کہ اپنی بیٹی جو فارم 47 کی بنا پر وزیر اعلیٰ بنی ہے، ووٹوں پر نہیں، فارم 47 کی ووٹوں پر پی ٹی آئی کے حمایت یافتہ جیتے ہیں، اس کے ساتھ بٹھایا اپنی بیٹی کو، فارم 47 کو ساتھ بٹھایا، اور بجلی کے بلوں پر جو وفاقی حکومت کا معاملہ ہے اس کا کریڈٹ بھی اپنی بیٹی کے کھاتے ڈالنے کی کوشش کی اور رسمت شہباز شریف کا نام لیتے رہے۔ یار اس طرح تو کوئی پارٹی کے عام بندے سے نہیں کرتا جو اب اپنے سگے بھائی کے ساتھ کر رہے ہیں۔ میاں صاحب شاید بھول گئے ہیں کہ ان کے بھائی کے دور میں ہی بجلی کا یونٹ 17 روپے سے 70 روپے تک پہنچا، اور جو پرائیویٹ آئی پی پی ہے، میاں صاحب کے دور میں ہی زیادہ ایگریمنٹ ہوئے۔ یہاں پیپلز پارٹی کے عمران خان نے تو کوئی آئی پی پی سے ایگریمنٹ ہی نہیں کیا، بانی پی ٹی آئی نے تو اس کے ڈالر کو 150 پہ روکا، ورنہ آج آپ کی وجہ سے بل 150 روپے پر یونٹ ہوتا۔ یہ تو بانی پی ٹی آئی عمران خان کو دعائیں دے کہ انہوں نے آئی پی پی سے کہا کہ آج کے اگر ڈالر لینا تو ڈالر 148 یا 150 پہ لاک کر دیں۔ میاں صاحب یہ بھی بھول گئے کہ وہ اس مہنگائی کے بنیادی ذمہ دار ہے۔ آئی پی پی پارٹی انہی کے دور میں ہوئی اور انہی کی پارٹی کے لوگوں کی زیادہ اکثریت کے آئی پی پی کے مالک ہیں، جس پر عوام پر اربوں روپے ماہانہ بوجھ پڑ رہا ہے۔ نواز شریف بار بار صرف یہی پوچھتے ہیں کہ مجھے کیوں نکالا، یہ نہیں بتاتے مجھے بلایا کیوں، میں تو مجرم تھا، مجھے پکڑا کیوں نہیں۔ سوال یہ بھی ہے کہ میاں صاحب کو دوبارہ لے کر کون آیا، مجھے کیوں نکالا اور مجھے کیوں بلایا۔ خواجہ آصف کا بیان ریکارڈ پر ہے کہ جس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ الیکشن 2018 کے فوراً بعد ریٹائرڈ جنرل فیض حمید سے ان کی ملاقاتوں کا اعتراف کر رہے ہیں، جو اعتراف جرم ہے، اور کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے کہا تھا کہ پہلے پنجاب حکومت لے لیں پھر وفاق حکومت دے دیں گے۔ عمران خان کے خلاف سازشیں تو الیکشن 2018 کے فوراً بعد ہی شروع ہو گئی تھی، جس کی خواجہ آصف نے خود بیان دیا ہے کہ باجوہ کے ساتھ بھی میں رابطے میں تھا، ان کے سسر کے گھر بھی ملتا تھا، اور باجوہ نے ہی نواز شریف کو باہر بھیجا تھا۔ اس کا مطلب ہے نواز شریف عمران خان وزیر اعظم سے سازش ان کے خلاف ہو رہی تھی، یہ تو خود اپنے خلاف سلطانی گواہ بن گئے ہیں۔ نواز شریف کبھی چور دروازوں کے بغیر اقتدار میں نہیں آئے، چاہے 81 ہو یا 85 کے غیر جماعتی الیکشن ہو، یا فروری 2024 کو دوسری جانب میڈیا پر جعلی خبروں کا دھندا اس وقت عروج پر ہے۔ آج سارا دن ٹی وی چینل پر سابق آئی جی جیل خانہ جات شاہد سلیم بیگ کی گرفتاری کی خبریں چلتی رہی۔ شاہد سلیم بیگ گھر بیٹھ کے جانے پیتے گرفتاری کی خبریں سنی۔ شاہد سلیم بیگ تو میرے بھائی نواز شریف عمران خان کے دور میں تھا، اب تو آپ کے گھر کا آئی جی لگا ہوا ہے، جسے آپ نے سپرنٹینڈنٹ بھی لگایا، آپ کا کار خاص ہے۔ اڈیالہ جیل کا تو جیل انتظامیہ کے پاس ہے ہی نہیں، لیکن پتہ نہیں کس مقصد کے لیے گرفتاریاں کی جا رہی ہیں، اور سلیم بیگ گرفتار ہے۔ پھر وہ ویڈیو سوشل میڈیا پر ڈال دی۔ آج کل ذرائع ایسی خبریں جاری کراتی ہے، ذرائع سے کہتے ہیں ہمارا نام نہ، ذرائع سے جھوٹی خبریں جاری کراتے ہیں، جسے نہ عقل مانتی ہے نہ صحافتی اخلاقیات مانتی ہے۔ لیکن صحافت کی تدفین ہو چکی ہے، جنازہ نکل چکا ہے۔ سچ بولنا جرم اور جھوٹ بولنا ثواب ہے، ورنہ آپ نوکری نہیں کر سکتے اگر اس حکومت کا ایجنڈا پورا نہ کرو یا ان کے حمایتیوں کا۔ آج کل ذرائع سے ایسی جھوٹی بے بنیاد خبریں جاری کرائی جا رہی ہیں جن کا کوئی سر ہوتا ہے نہ پیر ہوتا ہے۔
نہ پیر ہوتا ہے. لوگ پریشان ہیں کہ یہ خبریں کون دیتا ہے. کل چیف جسٹس فائز عیسیٰ نے مارگلا ہلز کیس میں اچانک 190 ملین پاؤنڈ کا ذکر کر دیا. کیس کہیں ہے 100 ملین نفع. تو فائز عیسیٰ صاحب آپ کی پرابلم کیا ہے؟ آپ جو کیس ہے، آپ چیف جسٹس آف پاکستان ہے، جو کیس ہے اس پہ دیں. آپ کو عمران خان سے کوئی پرابلم ہے تو آپ آئین اور قانون کے مطابق فیصلہ کریں. جوڈیشری لو کورٹ میں کیس لگا ہوا ہے، وہ آپ کو کیسے پتہ ہے؟ لیکن بہرحال کیا جانے، انڈا منڈے ریوڑیاں پوپو اپنے آنو، انڈا منڈے ریوڑیاں پوپو اپنے آنو. بانی پی ٹی نڈیالہ جیل میں رہ کے ان کے محلات میں، ان کے حکمرانوں کے دفتروں میں انہیں اتنا خوف زدہ کر دیا ہے کہ یہ اس سے ڈرے ہیں کہ عمران خان جس دن باہر آ گیا ان کی دوڑیں کہاں لگے گی. اسی طرح کے ریمارکس دیے گئے کہ کیس پر اثر ہو یہ جسٹس فائز عیسیٰ صاحب کے بیانات کا. علیمہ خان نے یہ ریمارکس واپس لینے کے لیے سپریم کورٹ میں درخواست کرنے گئی، لیکن رجسٹرار آفس نے وہ درخواست موصول ہی نہیں کی. علیمہ خان کی جانب سے درخواست کو کور کرنا پڑا. ناظرین، بڑی بدقسمتی ہے اس ملک میں جن اداروں کا کام انصاف دینا ہے انہیں سیاست سے گریز کرنا چاہیے. صحافیوں کا کام صرف سچ کہنا، سچ لکھنا، سچ دکھانا ہے، لیکن صحافت پر جرم جبر اینڈ ہے. حماد اظہر نے جب عمران خان جیل سے بانی پی نڈیالہ جیل نے حماد اظہر نے کہا، سوال بھیجا کہ آپ نے جس کو ٹکٹ دیے تھے ایم پی ایم این اے کے، انہیں میں نے نہیں کہا تھا، فہرست بنائے، اس پر انہوں نے ریزائن دے دی. بانی پی ٹی آئی یقیناً اس وقت ایک مشکل حالات میں ہے، ان تک حقائق پورے نہیں جا رہے. کچھ لوگ پارٹی کو ہائی جیک کرنا چاہتے ہیں، لیکن جو عوامی سروے بتاتے ہیں کہ ووٹ صرف اور صرف عمران خان کا ہے، بانی پی ٹی آئی کے نام پر ووٹ پڑ رہا ہے. لگتا ہے کہ آنے والے 3 مہینوں میں اہم 3 حالات ہوں گے. ریٹائرڈ جنرل فیض حمید کی پوسٹ ریٹائرمنٹ کے بعد گرفتاری کے بعد مزید 3 گرفتاریاں. ابھی تک ہم اس کی تحقیقات میں اور اس کی تفصیل میں نہیں جا رہے. جو آئی ایس پی آر کر رہا ہے آپ تک گوش گزار کر رہے ہیں، لیکن ایسا لگ رہا ہے کہ بہت بڑی خاموشی کسی طوفان کا پیش خیمہ ہے. اللہ تعالیٰ پاکستان کے لیے بہتر ہو. کہا جا رہا ہے کہ عمران خان کے پاس اب صرف اور صرف ایک کیس رہ گیا ہے جس کے 25 طریقوں ان کی ضمانت یقینی لگتی ہے، اور موجودہ حکومت کا بستر گول گول ہونے لگا ہے. پیپلز پارٹی اور نون لیگ کی جنگ بھی سرد جنگ سے کھلی جنگ شروع ہو چکی ہے. اللہ تعالیٰ پاکستان کا حامی و ناصر ہو. پاکستان زندہ باد.